آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید. آج میرے طرف سے اور میرے کو ہوسٹ ڈاکٹر فواد بشیر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا پروگرام انڈرسٹینڈنگ اسپرچویلٹی پہ ہے کہ روحانیت کیا ہے، اور اس میں ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے دوران وحید بھائی موجود ہیں جو پروفیشنلی ایک آرکیٹیکٹ ہیں، انجینئر ہیں، لیکن روحانیت ان کا پیشن ہے. اور یہ اس پیشن میں اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے 4 سے اوپر کتابیں اس میں جو لکھی ہیں روحانیت پہ. پچھلے پروگرام میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ روح کیا ہے، اور ایک ایسی بڑی سادہ سی مثال کے ساتھ ہمیں روح سمجھانے کی کوشش کی. اور میں امید کرتا ہوں کہ جنہوں نے لاسٹ پروگرام دیکھا ہے ان کو روح کے بارے میں کافی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. آج کا جو پروگرام ہے تھوڑا سا ہم آگے چلیں گے اور آج ہم انڈرسٹینڈنگ اسپرچویلٹی کی بات کرتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ میں وحید بھائی سے ریکویسٹ کروں، میں صرف یہی تھوڑا سا گزارش ذاتی طور پہ یہ ہے کہ جو ہماری جسمانی زندگی ہے اس کی ترجیحات اور روح کی ترجیحات بڑی ڈفرینٹ ہے. تو ہم آج طور پہ نا یہ سیاسی بھی بیان بولتے رہتے ہیں نا کہ میری ترجیحات یہ ہیں. تو جسم کی تو سر ہمیں ترجیحات پتہ ہیں، یہ جو روح ہے اس کی بھی کچھ ترجیحات ہیں، یہ کیسے ہیں اور ان کا عرفان ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. جی اوور ٹو یو وحید بھائی. بہت شکریہ انصر بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو خوش رکھے، بہت مہربانی. بات وہی ہے کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی گفتگو میں کہ اصل میں روح ہے کیا، جی اور سر. اس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی جو ہمارے حواس ہیں وہ روح ہیں، اور حواس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور چونکہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے حواس اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہماری روح کی جو ہے جو بیسک نیڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان ہے. اچھا، اب ٹھیک ہے اللہ سر. تعالیٰ کی ذات کا عرفان جو ہے آپ بڑی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. جیسے آپ باقی دنیا کے علوم سیکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سارا جو ہے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے کوئی تگ و دو نہیں کرنی پڑتی. جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے، جو چیز آپ کے انر میں ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو ہے کہیں جانا نہیں پڑتا، یہ چیز آپ کے اندر میں موجود ہے. میں نے بہت پچھلی خوبصورت. گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ بھئی کہ جو ہمارے حواس ہیں نا، آپ ان کا مشاہدہ کریں، غور و فکر کریں، یہ خلا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اچھا، بیوٹیفل. اب یہ ہے کہ جہاں پہ خلا ہوگا نا وہاں پہ روح ہے، اور جہاں پہ روح ہے وہاں پہ اللہ ہے. آپ دیکھیں کہ سبحان یہ اللہ. خلا جو ہے، یہ خلا ہے کیا جس کو ہم سپیس کہتے ہیں، ٹائم کہتے ہیں، دہر کہتے ہیں، عصر کہتے ہیں، وقت کہتے ہیں. آپ سب کے ہمارے سب کے درمیان خلا موجود ہے. یہ خلا ہے کیا؟ میں نے کئی دفعہ گفتگو میں یہ بات کہی ہے کہ یہ ہماری جو کائنات ہے وہ یہ 2 اجزام پہ مشتمل ہے. ایک حصے کو ہم زمان کہتے ہیں، دوسرے حصے کو مکان کہتے ہیں. مکان جو ہے مٹیریل ہے، نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مٹیریل کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹھیک اور ہے. اس کے بعد جو چیز بچتی ہے وہ خلا، فاصلہ، وقت، دہر، اثر، آپ اس کو جو ہے کوئی نام دے دیں. اچھا، یہ چونکہ آپ کے اندر بھی موجود ہے، باہر بھی موجود ہے، تو آپ قرآن مجید کا تمام احادیث کا جو اللہ تعالیٰ کے اسماء علیہ جو ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کو جو ہے آپ خلا کے اوپر، سپیس کے اوپر، دہر کے اوپر جو ہے آپ اپلائی کریں تو آپ کو پتہ لگا گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا نقش و نگار کہہ لے، اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جو کچھ فرمایا آپ کو زمان کے اندر جو ہے وہ پورا پورا اپلائی ہوتا نظر آئے گا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک ہوں، تو آپ دیکھیں پوری کائنات کے اندر زمان ایک ہی ہے، خلا، فاصلہ، اس کی کوئی دوسری شکل ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں. تو آپ دیکھیں کہ بے نیازی کا مطلب یہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کی اس کو نیڈ نہیں ہے. تو خلا، سپیس، فاصلہ، زمان، اثر، دہر، آپ اس کے جو بھی نام رکھ لیں، آپ دیکھو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ زمان یا خلا جیسی کوئی دوسری شکل ہے ہی نہیں یار، جب ہم کہیں کہ اس سے تلید ہوئی ہے. اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ زمان کی کوئی لات بھی نہیں ہے، اس جیسی کوئی بھی نہیں. کفو احد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمان کا دوسرے زمان جیسی کوئی حالت ہمیں نظر ہی نہیں آتی. آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں، پوری کائنات کے اندر نظر دوڑائیں کہ آپ کو زمان ایک ہی نظر آئے گا، اور جیسا کوئی نظر نہیں آئے گا. نہ تو وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہوگا، نہ اس کی کوئی لات ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا انہ بکل شیء محیط. آپ دیکھیں کہ آپ کے چاروں طرف خلا، فاصلہ، زمان، دہر جو وہ محیط ہے.
کوئی ایک چیز لے لیں، کائنات کی کوئی ایک چیز لے لیں، سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات، حیوانات، آپ کے چاروں طرف جو ہے آپ کو زمان محیط نظر آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ کل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اچھا، علم جو ہے وہ خلا کے اندر موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ علم بنتا کیسے ہے، ہمارے حواس سے جو چیز ٹکراتی ہے تو وہ حواس کے ٹکرانے سے وہ چیز ہمارے اندر جا کے علم بنتی ہے۔ دیکھیے، ٹھیک، جب تک آپ کی نظر کسی چیز سے نہ ٹکرائے، آپ کے جسم سے کوئی چیز نہ ٹکرائے، آپ کی زبان سے کوئی چیز نہ ٹکرائے، ذائقہ نہیں بنتا، آپ کے نتنے سے کوئی چیز نہ ٹکرائے جو ہے خوشبو نہیں بنتی، آپ کے کانوں سے آواز نہ ٹکرائے تو جو ہے حصے سمیع جو ہے یا سماعت کی جو وہ بیدار نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کے اوپر محیط ہوں، تو زمان یا خلا جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر محیط ہے اور وہ علم بھی رکھتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہ بکل شیء قدیر، کہ وہ کائنات کی ہر چیزوں کا مقدار رکھتا ہے اور کائنات کے جو ہے تمام جو ہے بنانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ قادر بھی ہے اور وہ مقتدر بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھئی وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ آپ دیکھیں کائنات جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں پہ بھی زمان ہی ہے، اور کائنات جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ بھی وہ ذات موجود ہے۔ اور اس ساتھ کو اس اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں وہ مؤخر بھی ہے اور وہ مقتدم بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے چونکہ کائنات کا خالق و مالک ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم زمان سے ہی نکل کے آ رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کے اندر غور کریں، غور و فکر کریں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ جو ہے زمان کے اندر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ اس کی زندگی کا جو سسٹم جو ہے، کسی بھی نباتات، جمادات، حیوانات، زندگی کا سسٹم جو ہے وہ زمان کے اندر سے نکل رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ تخلیق کر رہا ہے۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں خالق جب جو چیز تخلیق ہوتی ہے تو وہ جو تخلیق کر رہا ہے وہی اس کی ملکیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مالک بھی ہوں، بلکہ مالک الملک ہوں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی میں جو ہے مصور بھی ہوں، کائنات نقش و نگار خد و خال کے اوپر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جمیل بھی ہوں، تو کائنات کے نقش و نگار خد و خال کو بڑی خوبصورت بنا رہا ہے۔ اب آپ پوری کائنات کا مشاہدہ کریں اور زمان کا انالیسس کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ہے تجزیہ کریں، تو آپ کو پتہ لگا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے زمان کے اوپر پوری اپلائی ہو رہی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تفسد الدہر ان الدہر هو اللہ، بھئی آپ زمانے کو برا نہ کو، زمانہ ہی اللہ ہے۔ تو سبحان، زمان، زمانہ، خلا، فاصلہ، سپیس، آپ اس کے کوئی بھی نام رکھیں، آپ دیکھیں کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی وہ حی القیوم ہے، وہ کائنات کو حرکت دے رہا ہے اور کائنات کو قیام کر کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ واقع الواقع بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کو حرکت دے رہے، کائنات کو چلا رہے، کائنات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھئی جو ہے میں لطیف ہوں۔ آپ زمان یا فاصلے کی کوئی حص کو چھو ہی نہیں سکتے، آپ کے حواس ٹچ ہی نہیں کر سکتے۔ انسانی حواس کی جو میکسیمم لمٹ جو ہے نا وہ ہوا ہے، ہوا باڈی سے ٹکرا کے اس کو محسوس ہوتی ہے، زمان خلا کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اتنا لطیف ہے کہ آپ اسے محسوس نہیں کرتے، عزیز بھی ہے۔ اچھا، اب سبحان اللہ اللہ، تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو ہے کہ وہ قادر بھی ہے چونکہ اس نے مقداریں بنائی۔ اب دیکھیں کائنات کا مٹیریل جو ہے کہاں سے وجود میں آ رہا ہے، کائنات بغیر مٹیریل کے مٹیریل میں کنورٹ ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صرف یہ بدی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بدی ہو، بدیوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے بغیر مٹیریل کے کائنات کو تخلیق کر رہا ہے۔ اب کائنات کے اندر یہ روشنی کام کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں منیر ہوں، میں روشنی دیتا ہوں، میں نور ہوں، میں نور بھی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ جو ہے کائنات کے اندر جو ہے ہر چیز، چونکہ کائنات ڈائمینشن لیس ہے اور جو چیز مٹیریل کے اندر ہے اس کے اندر ڈائمینشن ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی صفات یا زمان جو ہے آپ دیکھیں اس کی کوئی لمبائی چوڑائی موٹائی نہیں ہے، اس کا والیوم کوئی نہیں ہے، اس کا وزن کوئی نہیں ہے، حجم کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت کو بتاتے ہیں کہ وہ اکبر بھی ہے، کبیر بھی ہے، متعالی بھی ہے، متکبر بھی ہے، علی بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، تمام چیزوں کا آپ احاطہ کر کے دیکھیں، وہ زمان کے اوپر پوری اپلائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء لے لیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اس زمان کے اندر، اس خلا کے اندر، اس دہر کے اندر، اس وقت کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو بھی یہ جو خاصیت جو خلا کی جو ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ اب آپ اس کی بڑی آسان مثال آپ دیکھیں کہ آپ کے نتھنے جو سانس لیتے ہیں وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ وہ خلا سے لیتے ہیں، خلا سے سانس کھینچتے ہیں، واپس خلا کی طرف آ جاتا ہے۔ آپ کے جو کانوں کے اندر سماعت آ رہی ہے وہ سماعت باہر سے آ کے کانوں کے اندر سے گزر کے واپس خلا میں چلے جاتی ہے۔ آپ کی آنکھوں کے اندر جو روشنی پڑ رہی ہے جسے آپ چیزیں دیکھتے ہیں وہ بھی خلا سے آتی ہے، واپس خلا میں چلے جاتی ہے۔ آپ کے جو حصے لامسا تو ہر وقت رہتی ہی خلا میں ہے۔
تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، بھئی میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، بھئی میں تو تمہاری رگے جاں کے اندر ہوں۔ اب دیکھیں کہ آپ کے جو سارے حواس ہیں رگے جاں کے اندر جا کے کھلتے ہیں، آپ کے گلے کے اندر جا کے کھلتے ہیں، آپ کے گلا جو ہے، آپ کے نتنے جو ہے، آپ کی آنکھیں جو ہے، جو آپ کے کان جو ہے، وہ سارے جو ہے گلے کے اندر آ کے کھلتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیے یہ گلے کے اندر سے جا کے باڈی کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر خلا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کے باہر بھی خلا ہے اور آپ کے اندر بھی خلا ہے۔ اب دوسرے لفظوں میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں پہ خلا ہے وہاں پہ روح ہے، اور جہاں پہ روح ہے وہاں پہ اللہ ہے۔ تو آپ کے تو اندر بھی اللہ ہے یار، آپ کے باہر بھی اللہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہاں سے آ رہے کہاں پہ جا رہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ کلی شیء محیط، وہ تو آپ کے اوپر محیط ہے، آپ کے چاروں طرف وہی ہے۔ تو اگر ہم اپنے حواس اپنی توجہ جو ہے اس زمان کے اندر اتار دیں تو لاہمالہ ہمارے اندر بھی زمان ہے اور ہمارے باہر بھی زمان ہے۔ تو ہمارے اندر کا زمان جو ہے جب باہر کے زمان کے اندر داخل ہو گیا، تو چونکہ زمان نے تو پوری کائنات کو اٹھایا ہوا ہے، پوری کائنات کی ہر چیز کو زمان نہیں اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوی بھی ہے، وہ جو ہے مقیت بھی ہے، وہ الواقع بھی ہے۔ اب دیکھیں بڑے سے بڑے کیپشنی نظام اربوں خربوں ٹن بدری جو ہے وہ خلا نے اٹھائے ہوئے ہیں، اس کی طاقت کا، اس کی قوت کا اندازہ لگا کے دیکھیں کہ وہ کائنات کو اس نے کس طرح سمیٹا ہوا ہے۔ تو اب وہ یہ ہے کہ جو چیزیں جو ہیں کائنات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں تو آپ کے اندر بھی موجود ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے نفسوں کے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہارے اندر، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ تو جب آپ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اٹیچ ہیں تو اس لیے آپ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے متعلق فرمایا، ایک چھوٹی سی جو بات جس میں کم کو پوری روحانیت کا لب لباب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، بھی تمام چیزوں سے قطع تعلق ہو کر، ہر چیز کو اپنے ذہن سے نکال کر تم اس ذات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو میں نے توجہ کا قانون یہ بتایا تھا کہ جس طرف آپ کی توجہ ہوگی آپ کو وہی علم ملے گا۔ جس طرح آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، آپ جو ہے پروفیسر بنتے ہیں، لوہار بنتے ہیں، ترخان بنتے ہیں، مصور بنتے ہیں، جب کوئی بندہ کسی علم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ علم جو ہے اس کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ علم ولایت، علم جو ہے نبوت کی طرف متوجہ ہوں گے، علم رسالت کی طرف متوجہ ہوں گے، تو وہ علم جو ہے آپ کے اندر منتقل ہو جائے گا، آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، ولی اللہ بن جائیں گے، آپ روحانی انسان بن جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا عرفان جو ہے بڑی آسانی سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔